ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسير واعتى كل سائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر منگتے کو دیتے۔ یہ اللہ آپ کی خیر کرے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان علی شان ہے، یہ شعب الایمان کے اندر امام بہقی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ ہر قیدی سے مراد کون سا قیدی ہے؟ قیدی سے مراد دو قسم کے قیدی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے۔ ایک جن سے حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی تھی اور ان کو سزا ملی، اور ایک وہ جن سے حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی تھی اور وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کو چھوڑا جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ جو رمضان مبارک کے فرض روزے ہیں ان کو چھوڑے، ان کو قید کر دو۔ یہ قانون پاکستان میں نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے۔ جو فرض نماز چھوڑے، جو فرض روزے چھوڑے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، ان کو گرفتار کیا جائے کہ تم کون ہوتے ہو مسلمانوں والے نام رکھ کے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے بعد اسلام کی حدود کی دھجیاں بکھیرو۔ ان کو قید کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اس دور میں قید ہوتے تھے اور ان کو پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آزاد فرماتے تھے۔ جو غزوات کے اندر جنگوں کے اندر کافر قیدی پکڑے جاتے تھے، حضور ان کو نہیں چھوڑتے تھے جو غزوات میں اور جنگوں میں، کیونکہ وہ تو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، وہ تو ان کو قتل کر رہے تھے، اور اگر ان کو چھوڑتے تو پھر ایمان سے بتائیے جو پہلے جنگ کرنے کے لیے آیا تو جب اس کو چھوڑو گے وہ دوبارہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ پھر بھی وہ قتل ہی کرے گا نا جی۔ ایک بندہ مارنے کے لیے آیا آپ کو، آپ نے اس پر اختیار حاصل کیا، اس کو قید میں کر دیا، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ تو نہیں چھوڑے گا۔ لہذا چھوٹتے کون تھے؟ وہ لوگ جو فتنہ اور فساد نہیں کرتے تھے، جو صرف حق العبد میں یا حق اللہ میں قید ہو کر آتے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں پر اس کی ایک دلیل ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جو نہیں چھوڑا جاتا تھا کافروں کو، اس کی آیہ مبارکہ ہے قاتلوا المشرکین فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ۔ اس سے مراد وہ والے مشرک ہیں جو ہم سے جنگ کرتے ہیں، جو ہمیں، ہر ایک مشرک نہیں، کیونکہ قرآن پاک کا لوگ مذاق اڑانے کے لیے نا جی، تو وہ ایسی آیات نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو کہ اسلام کتنا ظالم ہے۔ وہ کہتا ہے کافر جہاں پاؤ وہاں پہ مار دو۔ اگر ایسا ہوتا تو 58-57 اسلامی ممالک ہیں، ان کی تمام فوجیں، ان کے جتنے بھی ملکوں میں، ہمارے ملک میں تھوڑے مشرک رہنے، یہ آپ کا سارا جو سندھ ہے یہ سارا ہندوؤں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے یہ لاہور کے اندر جین مندر بھی ہے، سارے مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، یہ سارے لوگ مشرک نہیں ہیں، مشرک ہی ہیں نا۔ لیکن کیا اس کو مارا گیا؟ ان کو مارا گیا؟ نہیں مارا گیا۔ اب تو دبئی کے اندر بھی وہ بن گیا، مندر بن گئے، وہاں پہ بھی مشرک رہتے ہیں۔ بیت اللہ کے اپنا سعودیہ کے اندر بھی مشرک رہتے ہیں، وہاں پہ تو اسلامی نظام ہے، وہاں پہ تو نہیں مارا گیا۔ تو یہ جو اس کی تشریح کرنے والے ہیں نا جی، ان لوگوں نے اس کو، یہ پچھلے دنوں میں ایک بدبخت نہیں اٹھا تھا وسیم نامی ہندوستانی، اس نے انڈیا کے سپریم کورٹ میں ایسی آیات مقدسات 26 آیات مقدسات کو لے کر کے اس نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا تھا، نام اس کا وسیم رضوی تھا، پتہ نہیں کون سا مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ یہ 26 آیات مقدسات آپ قرآن پاک میں سے نکلوا کے
اس کو لکھوانا شروع کرواؤ، کیونکہ یہ وہ 26 آیات ہیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کا ایسا اس کے اوپر عذاب پڑا جی، وہ بندہ مسلمان سے ہندو ہو گیا۔ اسلام اسلام ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب کائنات میں کوئی نہیں۔ جب ہندو بنا نا تو ہندوؤں میں جو سب سے اپر کاسٹ تھی براہمن، ایک ہے شودر جو سب سے گھٹیا ترین ان کی کاسٹ، نہیں وہ نہیں بنا، وہ بنا براہمن۔ سب سے ہماری اگر ہماری زبان میں کہے تو سید بن گیا۔ تو جو براہمن تھے انہوں نے کہا ہے بوتھی ویکھی تو صحیح ایڈے براہمن آ گیا تم لوگ شودر ہو، شودر وہ لوگ اچھوت لوگ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر ایسا عذاب ہوا، مرتد ہو گیا۔ پھر نہ کتے کو بھی اچھی موت آتی ہے، کتا بھی اچھی موت مرتا ہے، وہ اس سے بھی بدتر موت مرا۔ جو اسلام کا قرآن کا مذاق اڑائے گا، اللہ اس کو عزت کی موت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اس کو عزت کی موت نہیں دیتا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو کے مرتا ہے۔ ایسے لوگ اگر آپ کے قبضے میں آ جائیں، جو فتنہ، فساد اور دنگے اور اس طرح کے اس کافر کو قتل کیا جائے گا۔ آپ کے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے اندر پھانسی کی سزا ہے یا نہیں ہے؟ پھانسی کی سزا کیا ہر کسی کو دے دی جاتی ہے؟ نہیں، جو قتل کرتا ہے، جو فتنہ اور فساد کرتا ہے، جو بد امنی، نقص امن کا جو سبب بنتا ہے، اس کو پھانسی دی جاتی۔ تو قاتل المشرکین میں جو وہ مشرکین قتل کیے جائیں گے جو فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا اور ان معاملات کے اندر ہے۔ پھر اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ، میں سبحان اللہ قربان جاؤں، آہا وَأَعْطَىٰ كُلُّ سائل، حضور ہر ایک سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت کہتے منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ منگتے تو منگتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے ہر ایک بندہ فیض یاب ہو کے گیا۔ سخی آدمی نے جی، سخی آدمی، اس سے ہم ایک چیز مانگ سکتے ہیں، وہ ہے پیسہ۔ سخی آدمی ہمیں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں جس نے مال مانگا، جس نے اعمال مانگا، جس نے کمال مانگا، جس نے رضائے رب ذوالجلال مانگا، جس نے جنت مانگی، جس نے دوزخ سے پناہ مانگی، جس نے ایمان پر خاتمہ مانگا، اللہ کے حبیب نے سارا کچھ عطا فرما دیا۔ جو بھی مانگا سب کو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ربیعہ نام تھا، ربیعہ ان کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ خادم تھے۔ حضور نے فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ ہے، جنت میں اپنا ساتھ نہیں عطا فرما دیتے؟ آقا جی نے فرمایا اچھا چل یار، تجھے ہم نے جنت عطا فرمائی۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، عثمان غنی، عمر فاروق، 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ حضور نے فرمایا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لے کر کے حضور نے فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ ایک نبینہ صحابی آئے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، دھکا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مہربانی فرماؤ آنکھیں تو عطا کر دو۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کریم کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو وفا کرتا ہے،
آپ نے کہا اللہ جنت دے گا، تو جنت تو آپ کے صدقے مل گئی نا جی، یہ آپ کی مرضی سے مل گئی. آپ چاہتے مجھے جنت مل جائے، لیکن میری مرضی یہ ہے مجھے آنکھیں ملیں. جنت آپ کی مرضی سے دے دو اور آنکھیں میری مرضی سے دے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے میں قربان جاؤں، ایسا وظیفہ آقا جی نے ارشاد فرمایا جو آج تک ہمارے لیے دلیل ہے کہ حضور سامنے نہ بھی ہوں تو رسول اللہ کو پکارنا، ان سے حاجت روائی کی درخواست کرنا، یہ بالکل صحابہ کا طریقہ ہے. حضور نے فرمایا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، تو گھر چلا جا، دعا کرنا، 2 نفل پڑھنا، دعا کرنا، میری طرف منہ کر لینا اور پھر یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی حاجتی اللہم فشفع فی. جیسے ہی انہوں نے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو آنکھیں عطا فرما دی، نابینے کو آنکھیں مل گئیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بابا کوئی بھی آیا ہے، ایک ہرنی آگے، چلو میرے دماغ میں بہت حضور کی محبت کے بہت قصے. ہرنی آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا رسول اللہ بھوک سے مر جائیں گے، ابھی وہ کھا پی نہیں سکتے، صرف دودھ پیتے ہیں، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے. تو آپ شفقت نہیں فرماتے آقا جی؟ تھوڑی شفقت فرما دو، اس کو کہو مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی واپس. حضور نے شکاری سے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اگر تم اجازت دو تو دودھ پلا کے آ جائے گی. وہ کہنے لگا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ہرن پکڑا ہو اور ہرنی پکڑنے کے بعد چھوڑ دیں اور پھر وہ واپس قابو میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا میری ضمانت. چھوڑا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کے واپس آ رہی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ انہوں نے ویسے بھی تو مار ہی جانا تھا بھوک سے، تو میں ساتھ ہی لے آئی، جہاں پر مجھے قید ملے گی وہیں پر یہ بھی قید کاٹ لے. وہ اتنا متاثر ہوا وہ شخص، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان سب کو آزاد کیا. ہاں جی، ہرنیاں بھی آئیں تو ان کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، چڑیاں بھی آئیں. ایک اونٹ باولا ہو گیا، لوگوں نے اس کو بند کر دیا، اندر باغ کے اندر بند کر دیا، جو بھی قریب جائے اس کو وہ کاٹ کھائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام باغ کے اندر جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ باولا اونٹ ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ باولا ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. باولا ہے لیکن وہ جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قریب گئے، فوراً حضور کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے کان کے پاس آ کے بڑبڑ کرنے لگے، جو اس کی زبان بولا اس نے. حضور فرماتے، مسکرائے، فرماتے کہ اس کا مالک کدھر ہے، بلاؤ اس کو. مالک کی شکایت کر رہے کہ جب تک میں جوان تھا میں کام کر سکتا تھا، میرے سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو پاتا. تو اب کہتا ہے رات کو کہہ رہا تھا میں اس کو صبح ذبح کر دوں گا. یا رسول اللہ اگرچہ اونٹ ہو جان تو مجھے پیاری ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا بھائی اس کو میری ضمانت پر مدینے کے باغوں میں کھلا چھوڑ دو، جو جس کا کھائے گا میں اس کا ادا کروں گا. بابا کائنات میں جو بھی آیا نا در رسول وہ حضور کے در سے پا کے گئے. اب یہ باولا اونٹ اتنا جانتا تھا کہ حضور ہیں، اللہ کا نبی ہے، لیکن آج کا باولا انسان یہ نہیں جانتا کہ جب نبی کی بات آتی ہے تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں. جب صحابہ کی بات آتی ہے ادب سے کرتے ہیں. آج کے لوگ باولے اونٹوں سے بھی زیادہ نیچے گر گئے کہ جن کو نبی کی بات کرتے ہوئے آپ جناب کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ القابات لگانا، احترام کے ساتھ بلانا آج کے لوگوں کو نہیں آتا. وہ باولے لوگ ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے.